پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی موجودہ سیاسی صورتحال, آنے والے انتخابات, اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس تھا. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ایک بار پھر مسلم لیگ نون پہ تنقید کی. انہوں نے کہا جی نون لیگ مہنگائی لیگ ہے اور لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ سیاست کے شوباز ہیں. ملک میں نئی سوچ اور نئی طرز سیاست کی ضرورت ہے اور نوجوانوں کی نمائندگی کوئی کھلاڑی نہیں, میں خود کروں گا. بلوچستان کے عوام کو صوبے کا مالک بنائیں گے, آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بلاول نے کم عمر وزیر خارجہ بن کر پاکستان کی عزت بلند کر دی. دوسری طرف مریم اورنگزیب کہہ رہی ہے نواز شریف نے 1 روپے کی کرپشن نہیں کی, اس لیے وہ بری ہو گئے. مریم نواز نے 10 سال میں خیبر پختونخوا کو کنگال صوبہ بنانے میں پاکستان تحریک انصاف کا اہم کردار رہا, اور انہوں نے یہ الزام لگایا ان کے اوپر. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے جو انتخابات ہیں اس میں ہوگا کیا. دونوں بڑی جماعتیں لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہیں. سندھ سے شکوے آ رہے ہیں جناب بشیر محمد صاحب کی طرف سے, اور پاکستان پارٹی پہلے بھی مسلم لیگ نون سے بات کر چکی ہے, کسی شکوہ کر چکی ہے, وہ کر رہی ہے. آج بھی وہ تنقید کر رہے تھے. لیول پلینگ فیلڈ تمام سٹیک ہولڈرز کو ملنی چاہیے, لیکن سندھ میں یہ جو نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر ہیں ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں بشیر محمد صاحب کہ جی بیوروکریسی نے ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے, اور بیوروکریسی ٹلڈ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف. اس پہ مزید بات کریں گے. میں جوائن کیا محترمہ ربینہ قائم خانی صاحبہ نے, سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. ربینہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. جی وعلیکم السلام. کس طرح دیکھتی ہیں, ایک تو آج یوم تاسیس تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئٹہ میں, کراؤڈ بڑا بھرپور چارج نظر آیا, اور ساتھ ہی ساتھ ایک بار پھر ایک نئے عزم کا اظہار کیا گیا. بلاول بھٹو صاحب نے آج پھر نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بنایا. 18ویں ترمیم پہ بات ہوئی. صوبوں کی کو خود مختاری پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کریڈٹ ہے جب آپ کی 2008 سے 13 کے درمیان حکومت تھی. آج کے جلسے کو اوورآل آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ جی بالکل, میں یہ کہوں گی کہ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کے حوالے سے, لوگوں میں مقبولیت کے حوالے سے, میں سمجھتی ہوں آج ان کی منہ پہ آج بہت بڑا تماچا تھا. جو میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو یوم تاسیس اتنی پرجوش طریقے سے بلوچستان میں منایا گیا ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جمع غفیر تھا. مطلب بلکہ جلسہ جب ختم ہو رہا تھا اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ایک مجمع تھا جو باہر گراؤنڈ کے اندر تو تھا ہی, لیکن باہر بھی جو ہے وہ آ رہے تھے اس وقت بھی جو لوگ جو تھے نا. تو میں یہ کہوں گی کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور خاص پر ان لوگوں کے لیے یہ جواب ہے کہ جس طرح سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس پارٹی کا جو ہے علم اٹھایا تھا, اور آج بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ چیئرمین بلاول بھٹو جو ہے ایک ینگ قیادت ہے, اور ایک میں یہ کہوں گی کہ ایک جو ہے وہ جو آج جو سیزنل جو سیاستدان ہیں جس طرح سے جو ایکسپیرینس بھی ہیں, اور ان کے لیے ایک یہ بڑی میں یہ کہوں گی کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا شعور ہونا, اتنا ویژن ہونا, یہ نانا اور اپنی والدہ کی ان کی عکاسی کرتے ہیں. جو ایک جس یونیورسٹی میں انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو جس یونیورسٹی میں وہ پلے بڑھے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے کہ ہمیں ایک ینگ قیادت ملی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو ہے بلاول بھٹو کی جو ہے وہ پرورش کی, تربیت کی سیاسی, وہاں آصف علی زرداری صاحب کا ایک بہت بڑا رول ہے جو انہوں نے شہید محترمہ ربینہ قائم خانی صاحبہ اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب خود یہ کہہ چکے ہیں کہ جو سینئرز ہیں وہ موقع نہیں دے رہے, ان کو ریسٹ کرنا چاہیے. کھل کر ان کو اس طرح موقع نہیں مل رہا. ابھی آج بھی بڑی زبردست سپیچ انہوں نے کی, وہ تھوڑی سی ایگریشنس دکھا رہے ہیں, ینگ بھی ہیں, ایگریسو سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ ابھی تک کھل کر فیصلے نہیں کر پا رہے, ایون اپنی ٹیم بھی اس طرح نہیں بنا پا رہے. یہ چیزیں ماضی میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی درپیش تھیں. انہوں نے بھی اپنی والدہ محترمہ سے اختلافات کیے, اختلافات تو خیر نہیں کہہ سکتے, لیکن ظاہر پالیسی ہر بندہ اپنی ٹیم لے کر آتا ہے. پھر انہوں نے اپنی ٹیم بنائی, اس ٹیم کے ساتھ محترمہ نے پرفارم کیا.
آپ سمجھتی ہیں کہ بلاول کو مزید وقت لگے گا اور آنے والے انتخابات جو کہ اب ظاہر 2024 میں ہوں گے 8 فروری کو، تب تک بلاول اپنی مرضی کی ٹیم چن سکیں گے یا ابھی بھی وہ مشاورت سے ہی معاملات آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں ایک بات میں بتا دوں، دیکھیں مشاورت جو ہے آپ کو 90 سال کی بھی ہو جائے نا جی تو بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے، مشاورت کے بغیر کوئی بھی کام ہوتا نہیں ہے۔ اگر آپ ویسے بھی اگر آپ پاکستان کی سیاست کو دیکھ لیں تو آپ سولو فلائٹ اب اس وقت کوئی بھی نہیں کر سکتا، خواہ وہ کوئی بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، ہم سب کو مل بیٹھ کے ہی پاکستان کے مسائل کا حل نکالنا ہوگا۔ لیکن میں یہ کہوں گی کہ بلاول بھٹو صاحب کی تربیت بالکل صحیح مطلب ہوئی ہے، اور سیکھنے کا عمل، سیکھنے کا پروسیس جو ہے وہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ آپ ہر روز آپ کا ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے، ایکسپوجر ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گی کہ اس چیز کو جو ہے بنیاد نہیں بنانی چاہیے، وہ تو ایک انسان کے مرتے دم تک جو ہے وہ ایک سیکھنے کا پروسیس ہوتا ہے۔ نہیں باقی اس کو بنیاد جس نہیں، طرح میں تو اس کو سے پازیٹیو بڑے ہیں ابھی آصف علی زرداری صاحب ہیں، اور جس طرح سے سینئرز ہیں، میں یہ کہوں گی کہ ہاں ان لوگوں کے مقابلے میں جو دوسری پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے، جن کو آج ایک کرکٹر کو جو ہے آپ نے پرائم منسٹر بنا دیا، دیکھیں ہر کسی کی اپنی اپنی ایک فیلڈ ہوتی ہے اور جی اس میں ہی اس کو عبور حاصل ہوتا ہے، تو وہ آپ کس طرح سے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کرکٹر جو ہے اچھا پولیٹیشین ہوتا ہے؟ اس کا اگر ہم بات ادھر کرتے ہیں کہ ایک 70-80 سال کا بندہ جس کو آپ ایکسپیریمنٹ کر کے پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ آپ کو ڈیلیور بھی نہیں کر پاتا، لیکن اس کے نتیجے میں ایک 35 سالہ نوجوان جو میں سمجھتی ہوں کہ ابھی ایز اے فورن منسٹر، اور جس طرح سے وہ اپنی ذہانت کے ساتھ آپ ان کی اسپیچز سنیں، آپ ان کی کا آگے کا لاہے عمل سنیں، جو فیوچر میں جو انہوں نے کرنا ہے، جو ماضی میں بھی ہم نے کیا اور فیوچر میں بھی جو اس ینگ لیڈرشپ نے کرنا ہے، وہ ان کا ویژن دیکھ کے ہی آپ پولیٹیشینز کو آپ لیڈر مانتے ہیں نا۔ ربینہ تو کامرانی صاحب اس میں میں کوئی یہ شک کہوں نہیں، گی کہ لیکن یہ ایک مکمل شخصیت ہیں بلاول بھٹو صاحب، باقی سیکھنے کا پروسیس اور ساری چیزیں تو یہ تو زندگی بھر ہر انسان کے ساتھ بالکل جو ہے چلتی ہیں وہ روبینہ، رہتا ہے۔ بالکل چلتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ میں جو اس چیز کو ہم پازیٹیو ہی لے رہے ہیں، نیگیٹیو نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنی ٹیم چنتا ہے، جب وہ ظاہر کوئی پرائم منسٹر بننے کی تیاری کر رہا ہو یا پارٹی کو لیڈ کر رہا ہو، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی مرضی کے لوگوں کو لے کے آؤں، میں اپنی مرضی کی ٹیم بناؤں تاکہ مجھے آسانی ہو آگے بڑھنے میں۔ تو میرا نقطہ یہ تھا۔ دوسری بات، شکوے شکایات آپ مسلم لیگ نون سے کر رہے تھے۔ مسلم لیگ نون بشیر میمن صاحب چونکہ سابق پچھلے ابھی ریٹائر ہی ہوئے تھے، اب انہوں نے مسلم لیگ نون جوائن کر لی، سندھ کے صدر بنا دیے گئے، ان کی پارٹی میں بھی اختلافات ہیں، لیکن اختلافات اپنی جگہ۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نگراں وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بیوروکریسی کے پریشر میں ہیں، اور بیوروکریسی جو ہے وہ آپ کے پریشر میں ہے، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، اور یہاں پہ سندھ میں ان کو لیول پلائنگ فیلڈ نظر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے وہ شکوے شکایات کر رہے ہیں۔ یہ کیا ایشو ہے کہ واقعی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو بیوروکریسی ہے سندھ میں وہ ابھی تک اثر انداز ہو رہے ہیں نگراں حکومت کے اوپر؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ نہ ہی کوئی انٹرفیئر کر رہا ہوگا، اور بیوروکریسی اور نگراں سیٹ اپ جو ہے وہ اپنا مطلب خود ہی وہ جو بھی ڈیسیجنز کر رہے ہیں، وہ مطلب پاکستان پیپلز پارٹی ایک لبرل جماعت ہے، ایک جمہوری جماعت ہے، وہ جس کا ڈیو مینڈیٹ ہوتا ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ بشیر میمن صاحب میں سمجھتی ہوں کہ ہو سکتا ہے اپنا وہ ایکسپیرینس بتا رہے ہوں جو ان کی پارٹی کا نون لیگ کا پنجاب میں رہا ہو، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی اس طرح کی جو ہے اوچھی حرکتیں نہیں کی ہیں۔ ہم جو ابھی نگراں سیٹ اپ ہے وہ فل فلیش اپنا جو ہے آزادانہ طور پہ کام کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو بیوروکریسی ہے وہ بھی اسی طرح سے کام کر رہے ہیں، کوئی ایسا کوئی پریشر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہاں میں یہ کہوں گی کہ جو ہے وہ نون لیگ کو اب پاکستان پیپلز پارٹی سے میں سمجھتی ہوں کہ خطرہ ہمیشہ سے ہی رہا ہے، اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ماضی میں بھی جس طرح سے انتقامی سیاسی کارروائیاں جتنی بھی ہوئیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ نون لیگ کے دور میں ہی ہوئیں، اور ہم پھر بھی جو ہے بار بار یہی کہتے ہیں کہ آئیں اور پاکستان کے مسائل کی حل کی بات کریں، نہ کہ انتقامی سیاست پہ جو ہے وہ ہم بلیو کریں۔ 18th امینڈمنٹ ایک بہت خوبصورت تحفہ ہے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، پاکستان کو جو صوبوں کی خود مختاری ہے۔
میں سمجھتی ہوں کہ اس کو روبینہ بہت اچھی بات کر رہی ہیں آپ، لیکن کیا وجہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہی، یعنی آپ کے دور میں تو 58(2) بھی ہو، صوبائی خود مختاری ہو، صوبوں کو اس وقت پیکج بھی ملے، بڑے اچھے اچھے کام بھی ہوئے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج پاکستان مسلم لیگ نون بڑی سٹیک ہولڈر ہے، اختلافات ہیں، تو کم از کم بڑی جماعتوں کو تو مل بیٹھنا چاہیے تاکہ صوبوں کے مفاد میں اور فیڈریشن کے مفاد میں کچھ بہتری ہو سکے۔ یہ اختلافات اگر ہوں گے اور اسی طرح ایک دوسرے پہ الزامات لگیں گے، پھر الیکشنز ہوں گے، ان پہ بھی سوالات اٹھیں گے۔ جی بالکل، یہ دیکھیں اب الیکشن کمیشن کا رول اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایک آزادانہ جو ہے وہ الیکشن کروائیں، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے، کسی ایک پارٹی کی طرف جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں ہم، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو میں سمجھتی ہوں کہ پہلے ماضی میں بھی کبھی نہیں ملی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم جو ہے مینڈیٹ لے کے جو ہے اسمبلی تک آتے رہے۔ اور میں یہ کہوں گی کہ اب جو اگر پک اینڈ چوز کا اگر وہ ہوتا ہے تو خدا را کہ یہ ایکسپیریمنٹ نہیں کریں۔ ایک نوجوان قیادت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت اچھے کام کیے ہیں ماضی میں بھی، اور آگے بھی جو ہے ہم ڈیلیور کریں گے۔ تو آپ پلیز، میں یہ تو کہوں گی کہ جو آپ کے چینل کے تھرو جو کہ ایک نوجوان قیادت کو، ایک شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جس نے اس ملک کے لیے شہادت دی، ایک شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا جس نے اس ملک کو ایٹامک پاور بنایا، کہ جو آج دشمن بھی جو ہے ہماری طرف آنکھیں مطلب نہیں دکھا سکتا، اٹھا سکتا اور دیکھ سکتا ہمیں۔ تو بہت شکریہ روبینہ قائمانی صاحبہ، آپ نے پروگرام میں وقت دیا، اور اس میں کوئی شک نہیں نوجوان کی عادت ہے، لیکن موقع کیسے ملے گا، لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے تمام ہی پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو، اور عوام فیصلہ کریں کہ وہ کس کو منتخب کرتے ہیں، کس کو اپنا وزیر اعظم چنتے ہیں۔ اس کے لیے الیکشن کمیشن کو صاف شفاف انتخابات اور نگراں حکومتوں کو ان کی جو سہولت کاری ہے اور جو چیزیں ان کو ریکوائرڈ ہیں وہ فراہم کرنی ہوں گی، تاکہ انتخابات صاف شفاف ہو سکیں اور یہ جو الزامات ہیں یہ نہ لگے، اور سیاسی جماعتوں کے جو تحفظات ہیں وہ بھی دور کیے جا سکیں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔